السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وائس کے دیکھنے والوں کو سلام عرض ہے۔ سردیوں میں عبادت کے متعلق بزرگان دین کے اقوال۔ اللہ پاک کے نیک بندے سردیوں کے ایام میں عبادت کو محبوب جانتے تھے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رات لمبی ہے، اسے نیند سے چھوٹا نہ کرو، اور دن پاکیزہ ہے، اسے گناہوں سے آلودہ نہ کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سردی بندہ مومن کا کتنا اچھا خزانہ ہے۔ رات لمبی ہوتی ہے، بندہ رات میں نماز کے لیے قیام کرتا ہے، اور دن چھوٹا ہوتا ہے تو بندہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ جب سردی کا موسم آتا ہے تو حضرت عبید بن عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے قرآن والوں، تمہارے قرآن پڑھنے کے لیے رات لمبی ہو گئی ہے، لہذا قیام میں خوب تلاوت کرو، اور تمہارے روزے کے لیے دن چھوٹا ہو گیا ہے، لہذا روزہ رکھو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سردی کی وجہ سے عبادت میں سستی مت کی جائے، بلکہ سردی کی مشکلات پر صبر کر کے افضل ترین عمل وہ ہے جس میں مشکلات زیادہ ہوں۔ سردیوں میں بزرگان دین کی عبادت کی حکایت۔ نمبر 1، حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت صفوان بن سلیم غوری رحمۃ اللہ علیہ سردیوں میں چھت پر اور گرمیوں میں گھر کے اندر نماز پڑھتے، اور اس طرح وہ صبح تک سردی اور گرمی کی وجہ سے بیدار رہتے اور بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوتے، اے اللہ پاک، اس صفوان کی طرف سے کوشش ہے اور تو زیادہ جانتا ہے۔ نمبر 2، حضرت صفوان اور دیگر بزرگان دین سردی کی راتوں میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے تاکہ سردی سے نیند بھاگتی رہے۔ کچھ بزرگان دین کو عبادت میں نیند آنے لگتی تو پانی میں غوطہ لگا لیتے اور فرماتے، یہ پانی دوزخیوں کے پیپ کے پانی سے ہلکا ہے۔ فکر آخرت کا ایک انداز۔ نمبر 3، حضرت زبید یمنی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات تہجد کے لیے اٹھے، وضو کے لیے لوٹے میں ہاتھ ڈالا تو پانی بہت ٹھنڈا تھا اور سردی کی شدت سے جمنے کے قریب تھا۔ ٹھنڈک محسوس ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جہنم کی زمہریر یاد آ گئی۔ ساری رات یوں ہی گزر گئی اور صبح تک آپ نے لوٹے سے ہاتھ نہ نکالا۔ صبح آپ کی کنیز آئی تو آپ اسی کیفیت میں تھے۔ کنیز بولی، جناب والا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اپنے معمول کے مطابق گزشتہ رات تہجد بھی نہیں پڑی اور یہاں ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت زبید یمنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ پاک تم پر رحم فرمائے ہوئے کہ یہ میں نے لوٹے میں ہاتھ ڈالا تو پانی کی ٹھنڈک سے تکلیف ہوئی، پھر مجھے زمریر یاد آ گئی۔ خدا کی قسم، تمہارے یہاں آنے تک بھی مجھے اس پانی کی ٹھنڈک محسوس نہ ہوئی۔ نمبر 4، حضرت داؤد بن رشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص کسی سرد رات میں نماز کی خاطر وضو کرنے کے لیے اٹھا، پانی بہت ٹھنڈا محسوس ہوا، وہ رونے لگا کہ اتنے میں ایک پکار سنائی دی، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ہم نے لوگوں کو سلا دیا اور تمہیں اٹھایا، تم یوں رونا رو رہے ہو؟ نمبر 5، حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک سرد رات محراب میں تھا، سردی نے بہت پریشان کر دیا، میں نے سردی کے مارے ایک ہاتھ چھپا لیا اور دوسرا ہاتھ پھیلا رہا، اتنے میں میری آنکھ لگ گئی۔ کوئی کہنے
والا کہہ رہا تھا، اے ابو سلیمان، ایک ہاتھ میں ہم نے رکھ دیا جو رکھنا تھا، اگر دوسرا ہاتھ بھی ہوتا تو اس میں بھی ضرور رکھتے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے خدا سے عہد کر لیا کہ گرمی ہو یا سردی ہمیشہ دونوں ہاتھ پھیلا کر ہی دعا کروں گا۔ ایسی ہی نیک معلومات حاصل کرنے کے لیے اسلامک وائس سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔